بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مجید چودھری۔ پروگرام باشعور پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ایک اور باشعور شخصیت جن کا آپ سے میں تعارف کرواؤں گا، ان کا تعلق ایجوکیشن فیلڈ کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ٹوبا ٹیک سنگھ، اور اس سے پہلے گورنمنٹ کالج گوجرا میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ میرے خود سپروائزر بھی رہے ہیں جب میں ایم فل کا تھیسس کر رہا تھا۔ تو میں سر ویری وارم ویلکم یو ان آ پروگرام پروفیسر دانش اوان صاحب۔ جی تھینک یو مدثر۔ سر، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری مہمان شخصیت آتی ہے، ہم ان سے ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں جو ہے ہمارا پہلا کوشچن ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو آپ پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا جو مین کے بچپن کیسا رہا؟ جی تھینک یو مدثر، تھینک یو شعور ٹی وی۔ یہ تھا کہ میری چونکہ پیدائش کراچی کی ہے تو اس میں نے اسکولنگ بھی میری وہیں کی ہے۔ CAA ماڈل اسکول سے میں پڑھتا رہا ہوں، میٹرک وہاں سے کر کے پھر میں نے 1 سال ایبٹ آباد میں پائن ہلز میں پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ کراچی گیا ہوں، کینٹ کالج سے پڑھا، کامرس کالج سے پڑھا۔ تو ماسٹرز پھر میں نے آ کے پنجاب میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے کیا تھا، اینڈ آئی واز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ۔ اس کے بعد جب میری جاب ہوئی ہے 2005 میں، تو اس کے بعد میں نے ایم فل میں ایڈمیشن 2008 میں لیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اور 2012 میں آنورڈز میں PhD بھی وہیں سے پرسو کر رہا ہوں۔ تو تعلیمی کیریئر تو یہاں تک ہے، لیکن آپ کہہ لیجئے کہ میں نے تقریباً 3 صوبوں میں اپنی تعلیم کمپلیٹ کی۔ جی ماشاء اللہ جی۔ سر، کوئی ایسا استاد جس سے آپ مطلب بہت زیادہ انسپائر تھے، بہت زیادہ متاثر تھے؟ اگر ہم بات کریں آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے، جب آپ کے جو مین کے ایک پرائمری ایجوکیشن ہے، اس کے بعد آپ کی میٹرکولیشن ایگزامینیشن، مین اس کی جو میٹرکولیشن ہے یا اس کے بعد انٹر ہے، تو ایسا استاد جس کو آپ بہت زیادہ متاثر تھے، جس سے آپ بہت زیادہ مین سمجھتے ہیں کہ ہی واز یور آئیڈیل؟ مدثر، یہ جو اساتذہ کا ایک تسلسل ہوتا ہے آپ کے اسکول سے لے کے آپ کی جہاں تک آپ کی تعلیم، آج بھی جب ہمارے استاد آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں۔ بہت سارے لوگوں نے پڑھایا، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے پڑھایا ان لوگوں کا لوگ نام سننا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اسکول کی چونکہ بات کی ہے، تو اسکول میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہماری جو کلاس ٹیچر تھی مسز نادر، وہ ہماری آئیڈیل ٹیچر تھیں۔ اچھا، ان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی میری چونکہ ایک بڑی دوستی تھی، میرا دوست اشتیاق تھا، ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کبھی کوئی شرارت ہو بھی جاتی تھی تو وہ اس طرح سے اگنور کر دیتی تھیں، سمجھاتی ضرور تھیں وہ، اور کبھی پنشمنٹ بھی دے دیتی تھیں، لیکن سب کی اگر سیٹنگ ارینجمنٹ چینج ہوئی ہے، میں اس کلاس میں اینڈ تک اشتیاق ہی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے میرے دوست سے دور نہیں کیا تو وہ میری آئیڈیل ٹیچر ہیں، ایسا نہیں تھا۔ ان کا جو اسیسمنٹ تھی کسی پرابلم کو، اور اس پرابلم کو سولو کرنے میں بچوں کے ساتھ جو ان کی ایسوسیشن تھی، وہ کسی اور ٹیچر کی نہیں تھی۔ اچھا، اور ایک اور امپیکٹ ان کی زندگی کا، ان کی جو اپروچ تھی، میتھڈالوجی تھی، اس میں یہ پڑا کہ میں بذات ٹیچر جب تک میں نے پڑھایا، میں اپنی نیچر میں اکوموڈیٹنگ کوشش کر کے ہوتا ہوں بچوں کے لیے، کیونکہ اگر آپ ان کو ایک سیف سپیس، ایک کمفرٹ لیول دے دیں گے وہاں پہ، تو ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا کام کر جائے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے۔ سر، آپ اپنے جو ہے پروفیشنل کیریئر مین کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا اور کیسے آپ کا سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ جی، اس میں 2004 میں میں نے جب ماسٹرز کا میرا رزلٹ آیا تو ایک دوست کا مجھے ٹیلی فونک کال آئی کہ PPSC نے سیٹس اناؤنس کی ہیں، تو آپ اس میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کریں۔ اور یہ میں برملا کہہ رہا ہوں کہ میرا اس وقت بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک ٹرائی کے طور پہ میں نے اس کو پرسو کیا۔ تو جب میرا اس میں سلیکشن ایز لیکچرر ہوئی، تو چونکہ میں میرٹ پہ تھا تو میرا ڈسٹرکٹ بھی اپنا ٹوبا ٹیک سنگھ آ گیا، مجھے موومنٹ نہیں کرنی پڑی۔ اور جب میں اس تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوا تو مجھے بہت سارے ایسے وسٹاز نظر آئے جس میں بہتری کی طرف جا سکتا تھا۔ میری والدہ جو ہیں ان کا بھی ایجوکیشن سے تعلق تھا، والد میرے جو ہیں وہ فارن ایکسچینج برانچ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، تو وہ جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا، کہیں نہ کہیں تعلیم سے کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ جو تھی، اس میں جو یہ پڑھانے کا عمل ہے وہ مجھے پھر بڑا بہتر لگا کہ شاید اس سے اچھا پروفیشن نہیں ہے، اور یہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ بہتر تھا کہ میں نے اس کو پرسو کیا، اس کو کنٹینیو کیا، کیری آن کیا۔
تو 2005 میں میری سلیکشن ایز لیکچرر ہوئی اور 2015 میں ڈائریکٹ سلیکشن میری ہوئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر. تو میں نے 2 دفعہ PPSC کوالیفائی کیا ہے. تو اور 2019 میں ایز ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز میری سلیکشن ہوئی ہے ایک پینل کے تھرو. تو اس کے بعد پھر میں اب ایڈمنسٹریشن میں ہوں. ماشاء اللہ. سر آپ رفا یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی بطور پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل اسٹوڈنٹس ریسرچ کر رہے ہیں آپ کس حد تک ان سے مطمئن ہیں؟ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ کس حد تک اس میں اتھینٹسٹی کا ایلیمنٹ ہے؟ دیکھیے ریسرچ کو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی نئی چیز نکالنا ہے، جس طرح ہم نے عموماً باتیں سنی بھی ہوتی ہیں. ریسرچ جب تک آپ نے ایک نیا پرسپیکٹیو نہیں دیا کسی بھی ایک چیز کو، آپ نے اس کے معنی آپ ایک تناظر میں جب تک نہیں دیکھیں گے اس کو آپ حقیقی ریسرچ نہیں کہہ سکتے. جو آج کا سلسلہ ہے ریسرچ کا، چونکہ BS میں بھی ایک پیپر ہے اس کا ریسرچ کا، 8ویں سیمسٹر میں جا کے آتا ہے، پھر MPhil ہے، PhD ہے، وہ تو ہائر ریسرچز ہو گئی ہیں. میری شروع سے یہ سب کے ساتھ اس بات پہ ایک بحث رہی ہے، ایک مباحثہ رہا ہے کہ آپ کبھی بھی ریپلیکاز پروڈیوس نہ کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا تھا، ہم لوگ ویکنڈ کلاسز پہ جب اکٹھے ہوتے تھے تو مزہ آتا تھا ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کر کے، کہ وہ بھی یہی لوگوں کو انکریج کرتے تھے کہ آپ نیا پرسپیکٹیو دیں، آپ وہی کام نہ کریں. مثال کے طور پہ ایک نے ایک تھیری ایک پوئم پہ لگائی، ایک بچے نے اٹھ کے وہی تھیری کسی دوسری پوئم پہ لگا دی، تو آپ پروڈیوس کچھ نہیں کر رہے. اچھا، اب اس میں ایک کرٹیسزم کا بھی ایلیمنٹ موجود ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی تھیری جو ہے وہ اس پہ کام شروع کر رہے ہیں جس پہ آلریڈی کام نہیں ہوا ہوا. اب آپ نے جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تو لوگوں کی طرف سے آپ کو سننی بھی پڑ سکتی ہیں کہ نہیں جی یہ کون سی تھیری آ گئی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پیچھے لے کے جاتی ہیں. تو میں اگر اس میں ایک لکونہ آپ کہہ لیں میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ بچے نئے وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو ایکسپلور کریں جو چیزیں ابھی تک اس طرح سے نہیں دیکھی گئیں. تو سر اگر ہم بات کریں ریسرچ کی تو آپ کی نظر میں اچھی ریسرچ کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اچھی ریسرچ کو کیسے کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ ویسے بڑا ٹیپیکل سوال ہے کہ اچھی ریسرچ کیا ہے. اس کا ابتدائی مرحلہ میں سمجھتا ہوں وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ایک اسٹوڈنٹ اپنے سپروائزر سے جا کے ڈسکس کرتا ہے کہ میں اس ٹیکسٹ پہ یہ تھیری لگانا چاہتا ہوں یا میں اس پرسپیکٹیو سے کام کرنا چاہتا ہوں. اب اس کی جو ایک مینٹل میک اپ چل رہا ہے، ایک اس کے ذہن میں تھیریز کا ایک طوفان برپا ہے، اس کی جو برین سٹارمنگ ہو رہی ہے، وہ جب آ کے کسی ایک چیز پہ آ کے فکس ہو جائے گی تو وہاں سے اچھی ریسرچ کا آغاز شروع ہوگا. یہ جو ریپلیکا پروڈکشن کی میں نے بات کی ہے یہ اوورآل ویسے تو دنیا میں چل رہی ہے، لیکن دیکھیں ہمارے پاکستان میں الحمدللہ انٹلیکچوئل باؤنڈریز نہیں ہیں. تو ہم لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، میں یہ پروپوگیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ نئی فیلڈز میں ریسرچ کریں، اور جو فیلڈز مطلب گھس پٹ چکی ہیں ان اے سینس آف کہ اس پہ بہت سا کام ہو چکا ہے اور آپ کو وہاں سپیس بنانی مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ کیوں نہ کوئی ایسا روم ڈھونڈیں جہاں پہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے، تو آپ اس میں اچھا کام کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی بھی ایسی تھیری یا کوئی بھی ایسا ٹیکسٹ جس پہ آلریڈی بہت کچھ ہو چکا ہے. سر آپ کا جو PhD کی جو ریسرچ ہے، جس کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ سیمیوٹکس ہے. سیمیوٹک بیسیکلی آپ بتائیں کہ سیمیوٹکس ہے کیا؟ میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں MPhil کر رہا تھا تو میرا جو ٹاپک تھا وہ بھی سیمیوٹکس ہی تھا. تو آج ہم جانیں گے سر دانش اوان صاحب سے کہ سر یہ سیمیوٹکس کیا ہے، کیونکہ آپ PhD بھی اسی اسپیشل ٹرم پہ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ BS اور MPhil لیول پر سبجیکٹ جو لوگ MPhil لنگوسٹکس کر رہے ہیں یا BSc لنگوسٹکس کر رہے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں پتہ ہے. تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیے گا کہ جو ہے سیمیوٹکس کیا ہے. مدثر، سیمیوٹکس کو سمپلسٹ ڈیفینیشن میں ہم اس طرح سے لے کے آتے ہیں کہ اٹس اے سائنٹیفک اسٹڈی آف سائنس، لیکن جب اس کی امپلیکیشنز ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ سیمیوٹیکلی ارینجڈ ہے. آپ اور میں آج اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں شعور TV کے، پیچھے کلرفل اسکرین ہیں، یہ کلرز ہیں، پیچھے ڈیزائننگ ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معنی خیز ہیں. میری PhD کی ریسرچ بھی یہ تھی کہ میں ویژول نریٹیوز میں سے، دیکھیں میں نے گیپ کہاں ڈھونڈا تھا، سیمیوٹکس میں کام ایسا نہیں ہو رہا تھا. اسلامک یونیورسٹی میں طاہر مزاری صاحب اس وقت وہاں پہ کام کر رہے تھے اور وہ کوکو کولا کے ایڈز پہ کام کر رہے تھے.
ہم لوگوں نے یہ کیا کہ کوئی ایسی چیز جو ویژولز میں آتی ہے اور اس میں بہت سارے لیئرز ہوتے ہیں میننگز کے, ہم اس کو کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں نے ریٹن ٹیکسٹ پہ بہت کام کیا ہے, جسے آپ کرٹیکل ڈسکورس انالیسس کہیں, ڈسکورس انالیسس کہیں, کنورزیشن انالیسس کہیں, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن جب آپ اپنے گھر سے یہاں پہ اسٹوڈیو تشریف لائیں تو آپ دیکھیں رستے میں آپ کو بہت سارے سائنس نظر آئیں گے, آپ کو بل بورڈز نظر آئیں گے. وہ تو بہرحال اب اترنا شروع ہو گئے کیونکہ حادثات کا سبب بن رہے تھے. لیکن جتنا کچھ ویژول اسکرین میں تھا وہ ایک نوٹ تھا, ان اے سینس آف کہ ہم تھیمیٹک کنسرنس پہ جا کے ان کو ایکسپلور کر دیتے ہیں, ہم ان کے ڈائلاگس کو لے کے کر لیتے ہیں. لیکن ویژول میں بھی تو ایک اسٹرکچر ہے. دوسری کنفیوژن جو ہے, یہ میں اب آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہی بولنا چاہتا ہوں, سیمیوٹکس کے حوالے سے, وہ یہ تھی کہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ سیمیوٹکس جو ہے وہ لنگوسٹکس کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ میں آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ فرڈیننڈ ڈی سوسو, فادر آف لنگوسٹکس جسے کہا جاتا ہے, اس کی کتاب سے میں مرخوص کر کے آپ کو ایک کوٹیشن بتا دیتا ہوں کہ سیمیوٹکس جو ہے وہ لینگویج کا حصہ نہیں, لینگویج از ون آف دا سسٹمز ان سیمیولوجی. اب ایک انسان جو ہے وہ بہت سارے سسٹمز میں ایک وقت کر رہا ہوتا ہے, اور جس چیز کی بھی وہ انٹرپریٹیشن کرے گا وہ اس سائنس سسٹم کے بیچ میں جا کے کرے گا. تو میں نے جو انڈیا اور پاکستان کی جو ایک تاریخی نوعیت کی جنگیں ہوئی ہیں یا کوئی ایسے پیس پروسیسز ہوئے ہیں, اس کو جب ویژول نیریٹیوز میں لے کے آئے تو انہوں نے کس اسٹرکچر کے تھرو ان ویژولز کو بنایا. میری پی ایچ ڈی کی اسٹڈی یہ تھی. بس اب انشاءاللہ انتظار ہے کہ خیر سے اس کا بھی جلدی ڈیفینس ہو تو اس کی بھی کوئی پایہ تکمیل تک وہ معاملہ پہنچ جائے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس جو بی ایس ابھی کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں, تو آپ کیونکہ یہ ایک نیو فیلڈ ہے, تو آپ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں بی ایس کے, ان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے, کہ مطلب کس لیول پر آپ جا کے موٹیویٹ کریں گے کہ ان کو یہ جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کو ایز اے مین کے ریسرچ کے طور پر لینا چاہیے؟ دیکھیے سیمیوٹکس کے فی الحال ان اے سینس ایکسپرٹس کم ہیں کیونکہ ریسرچز کم ہیں. لیکن ہمارے جتنے بھی دوست جس بھی یونیورسٹیز میں لنگوسٹکس ڈپارٹمنٹس میں پڑھا رہے ہیں وہ اس کو کروا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور یہ دلچسپ ہے. صرف یہ ہے کہ ان کا ایک انٹرسٹ, ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ کن چیزوں پہ آپ نے کس طرح سے میسیجز نکالنے ہیں. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو بی ایس تو بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے. دیکھیے جب میں نے ماسٹرز کیا تھا ہمیں اندازہ نہیں تھا, میرا لٹریچر میں تھا ایز این آپشنل سبجیکٹ, میں نے لنگوسٹکس لیا تھا, تو ہمیں ان اے سینس اندازہ نہیں ہوتا کہ سیمیوٹکس کیا ہے یا لنگوسٹکس کیا ہے. تو اس کے کم سے کم لیکچرز رکھ لیے جائیں, بچے سیمینارز اٹینڈ کریں, کانفرنسز اٹینڈ کریں. کسی بھی ریسرچ پہ جب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو بی ایس کے بچے تو ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ پکڑ کے یا آپ کہہ لیں ایک ایڈ پکڑ کے اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. جب وہ ایم فل میں یا خیر سے پی ایچ ڈی میں جائیں گے تو ان کے پاس پھر ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی. اوکے ناظرین, وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے شارٹ کمرشل بریک, سو سی یو آفٹر شارٹ کمرشل بریک, سو اسٹے ود اس.